تو یہاں سب سے پہلے جن لوگوں نے حکومتیں قائم کی، ابو الفتح گیلانی لاہور کا اور ملتان میں، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں شاید آپ بہت کم جانتے ہیں۔ یہ ملامتیہ میں سے اور ان لوگوں میں سے تھے جو قلعہ الموت کے ساحروں کی پیداوار تھے۔ یہ وہ حشیشین میں سے، حشیشین کا ترجمہ انگریزی میں اسیسنز ہے۔ اسیسنز حشیشین کا ترجمہ، اسیسنز آف سیریا۔ سیریا میں، شام میں، قلعہ الموت میں وہ طبقہ پیدا ہوا حسن بن سبا کے تحت کہ جس نے مسلمانوں کے مذہب کو بھی توڑ پھوڑ کر دیا اور قتل و غارت کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ بڑے مقتدر مسلمان جو ہیں اس کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور انہی کے وارثین سلطنت جو ہیں وہ دوبارہ ادھر انڈیا میں بھی آئے اور ملتان پہ اور لاہور پہ بڑے شیوخ کی آمد سے پہلے ان لوگوں کی حکومت تھی۔ ان لوگوں کا نقطہ نظر حلولیہ تھا۔ حلول کہتے ہیں کہ خدا کا کسی بندے میں ڈھل جانا۔ اگر آپ دیکھو تو ہمارے بھی بعد میں تصوف میں یہ ناقص نظریہ بھی ساتھ چلا آیا کہ فلاں بندہ، خاص کر ان تصورات میں جس کو تصور شیخ اور تصور الہ کے اصل مطلب کچھ اور تھے، مگر ابو الفتح گیلانی کی روایت پہ چلتے ہوئے ان مطالب میں اور رنگ آ گیا، ان مطالب میں رسول کا ڈھل جانا آ گیا، فائنلی خدا کا بندے میں ڈھل جانا آ گیا، ورنہ ان کا مطلب صرف آئیڈینٹیفیکیشن تھا کہ جسے شیخ سے محبت ہے وہ شیخ کی عادات اپنائے، آئیڈینٹیفائی کرے، اس کے تعلیمی شرف کو اپنائے۔ جسے رسول اللہ سے پیار ہے وہ رسول اللہ کی عادات شریفہ کو اپنائے۔ وہ اپنے سرکار کی بہترین غلامی اس طرح کر سکتا ہے کہ ان صفات پہ عمل کرے، ان ہدایات پہ عمل کرے، اور اس رسول کریم کی معمولی سی اگر مطابقت بھی ہو سکی، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم میں میری محبت مراد ہے تو میرے رسول کی پیروی کرو۔ جب آپ اپنے رسول کی پیروی پوری کرتے ہو تو پھر فنا فی اللہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کو شاید تالاب ہے جس میں آپ نے جا کے چھلانگ لگا دینی ہے۔ اللہ کی بھی صفات عالیہ ہیں اور انسان کی بھی صفات عالیہ ہیں۔ میں اگر بخیل ہوں، مجھے میرے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے وَأُحْضِرَتُ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ ہر جان کو بخل جان پہ جمع کیا ہے۔ میں بخیل ہوں تو میرا اللہ حیات ہے، He is generous۔ میں اگر ظالم ہوں تو وہ مہربان ہے۔ میں اگر سخت مزاج ہوں تو وہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرت ہے۔ تو انسانی صفات خدا کی صفات کے مخالف کھڑی ہوتی۔ یہی مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث قدسی کا کہ اللہ نے شکل نفس انسان میں اپنا سب سے بڑا دشمن تخلیق کیا، کیونکہ ہم آدمیوں کی، انسانوں کی جبلی صفات اللہ کی الہیاتی اور کریمانہ صفات کے خلاف کھڑی ہوئی۔ جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو استدعا کرتے ہیں، جب ہم رحمان و رحیم و کریم کی تسبیح کرتے ہیں، سلام و مومن کی تسبیح کرتے ہیں، تو اس کا مطلب صرف دانے گھمانا نہیں ہوتا صرف، ورنہ تو غالب کا شعر صحیح ہوتا۔ اگر دانے گھمانے سے ہی مراد ہوتا تو پھر غالب کہتا ہے شمار صبح مرغوب بتے مشکل پسند آیا، کہ میرے محبوب کو تسبیح کرنا بہت پسند آیا۔ فرق یہ ہے کہ وہ دانوں کی بجائے دلوں کی کرتی ہے، پہلے دل نکالتی ہے پھر دلوں کی تسبیح۔ کہ شمار صبح مرغوب بتے مشکل پسند آیا، تماشائے بیکف بردن صد دل پسند آیا۔ کہ یہ اس قسم کی مرغوبیت کا شغل نہیں ہے، یہ کوئی سفلی
اور علوی علوم کا عمل نہیں ہے. یہ تو ایک بڑی سیدھی سادی خواہش کا عمل ہوتا ہے کہ اے مالک و کریم، اے پروردگار، ہم اپنی انسانی کثافتوں سے نجات چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فطرت انسان کبھی نہیں بدلتی. اگر نہیں بدلتی خواتین و حضرات تو پھر کون بدلے گا؟ کون بدلے گا سوائے وہ جس نے فطرت تخلیق کی. Only maker can change the maker. اسے پتا ہے کہ کہاں کہاں لکونہ چھپا ہے، اسے پتا ہے کہ کہاں کمزوری اور کہاں بیشی ہے، اسے پتا ہے کہ خامی کیسے دور کر سکتے ہیں. تو یہ اسماء الہیہ کے اوراد صرف اس لیے کیے جاتے ہیں خواتین و حضرات کہ ہم اپنی صفات کے خلاف اللہ کی صفات کے اوراد سے ہم اپنے برین کو ایک ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جس برین میں پڑا ہی میرا اپنا ڈیٹا، میری خواہشات کا ڈیٹا پڑا ہے، میری نفرتوں اور محبتوں کا ڈیٹا پڑا ہے، میرے قابضانہ اور غاصبانہ خصلتوں کا ڈیٹا پڑا ہے. جب میں اس میں اللہ کا نام ڈال دیتا ہوں تو ایک نیا ڈیٹا ایشو ہونا شروع ہو جاتا ہے. خواجہ آزاد بڑے دیکھو نا، ذہن تو کمپیوٹر ہے، اس میں سے وہ چیز نہیں نکلتی جو اس میں ڈالی نہ گئی ہو. آپ جنگ پلاسی ڈال کے دیکھو نا، اس سے پوچھو نا، یہ کوئی جواب نہیں دے گا آپ کو. اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ ڈیٹا ہی نہیں ہے. اگر آپ اس سے کوئی ایسی داستان پوچھو گے کہ ہومر کون تھا، ایلیڈ کون تھا، ہوریشو کون تھا، ورجل کون تھا، ایستھر کون تھی، تو یہ نہیں جواب دے گا. آپ نے اس میں ڈالا ہی کچھ نہیں ہے. مگر جب ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ اے مالک و کریم تیری اسماء الہیہ کا ڈیٹا اس میں ڈال رہے ہیں، تو ہمیں پھر جواب ملنا شروع ہو گیا. It starts tinkling. اس ظلمات میں سے نور کی لہریں اٹھنی شروع ہو جاتی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. آہستہ آہستہ ایک دن میں کیسے کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ ایک دن میں. ہاں اگر اسی دن مر جائے تو بن جائے، کیونکہ اللہ نیت کا صلہ ضرور دیتا ہے. اگر ایک لمحے آخر میں بھی آپ نے خدا کو تسلیم کر لیا، اعتقاد ہو گیا، پورا ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوشش نہ ملے، ہو سکتا ہے آپ نماز نہ پڑھ سکیں کیونکہ آپ کی موت ہے. مگر سکرات کے پہلے خدا نے کہا آج اس کی آنکھ کتنی تیز ہے. وہ دانشور، وہ علماء حاضر، یورپ کی درسگاہوں کے معلم، بڑے بڑے اچھے نام لینے والے، کوئی کارل سیگا کا نام، کوئی رسل کا نام، کوئی نیچے کا نام، کوئی فشتے کا نام، بڑی دور سے آتے ہوئے کوئی اسپینوزا کوٹ کر رہا. ایسے لگتا ہے کہ علوم و معرفت کے رجال عظیم کوٹ کر رہا ہے. بڑی بڑی ہستیاں اسی پہ نازا. مصیبت یہ کہ خود نہیں سوچ رہا. آج کے علوم کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ کوٹ در کوٹ کر رہا، سوچ نہیں رہا، اپنے راستے کا تعین نہیں کر رہا، غیر کے افکار سے اپنے درجہ تفکر کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا. ایسے لوگوں کا ہم سیوڈو انٹلیکچولیزم کا تانا دیتے. ایک کوئی عقل، ایک کوئی معرفت. اب دیکھو جہاں ہر چیز نمبر 2 ہے، تو ہمارے آج کل کے طبقہ خیال نے بھی کلاسک نمبر 2 عقل دریافت کی ہوئی ہے، اور پاکستان آپ کو تھا ماہرین نمبر 2. ایک چھوٹی سی مثال، یورپ میں جب انلائٹنمنٹ کا دور آیا تو اس سے مراد وضاحت عقلیہ سے. انلائٹنمنٹ کے دور سے مراد بالکل یہ نہیں تھا کہ کپڑے آدھے اتارنے ہیں کہ پورے، یا دوپٹہ لینا ہے کہ نہیں لینا. ایکچولی اٹ واز این انکوائری. یہ 2 اسٹیپ پیچھے اگر آپ جاؤ تو یورپ میں ریفارمیشن کا دور تھا.
مذہبی اصلاح کا، اس سے آگے بڑھو، سائنسی علوم شروع ہو چکے تھے، رینیسانس کا دور آیا، تحریک احیاء علوم کا دور، اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب مذہب اور سائنسز آپس میں ٹکرائے، اور چونکہ مذہب میں اتنی طاقت نہیں تھی، یقین کیجئے کہ کرسچن ٹیکسٹ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سیکولر انکوائری کا جواب دے سکتے، کنفیوزڈ ورژن سے ہمیں تو اس پہ اعتراض کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ابتدائی مذہبی تحریک جو رومن کیتھولسزم کے خلاف شروع ہوئی ہے، اس کو آج بھی پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ کرسچن پروٹیسٹنٹ کیوں کہلاتا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا قدیم مذہب کا، اس لیے وہ پروٹیسٹنٹ کہلوائے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ ہی آگے چلتے ہوئے کیلوینسٹ ہو گئے، جیسے آپ کے ہاں پہلے عام مسلمان تھے۔ خادم آزاد، ویسے ہمارا نام اللہ نے یہی کچھ رکھا تھا، حضرت ابراہیم کے تبسط سے جو چٹ ہمیں دی تھی نا مسلمانوں کو، اس میں ہمیں کہا تھا کہ دیکھو یہ ایک نام ہے تمہارا، اس کے علاوہ کوئی نام اختیار نہ کرنا، ہوا سماکم من المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کمال ہے، ہمیں اللہ کے نام کی قدر ہی کوئی نہیں ہے، تو ہزاروں سکولوں کے نام رکھتے ہیں۔ تو خاتون حضرات اسی طرح بالکل مذہب کی کرپشن دور کرنے کے لیے کبھی معتزلہ، کبھی ماتریدیہ، کبھی اشاعرہ، کبھی کچھ اور کبھی نجدیہ تحریک کی ابتدا ہوئی، کبھی ماشاءاللہ جماعت اسلامی آئے، آج کل ماشاءاللہ مزید رنگ بھرنے کے لیے تبلیغیہ بھی تشریف لے آئے۔ یعنی متعدد زمانوں میں متعدد، میں ان مومنٹ کو نہیں گر رہا جو خارج سے اسلام قرار دی گئی، میں ان مومنٹ کو گر رہا ہوں جو بظاہر اسلام کے اندر موجود ہیں، مگر جنہوں نے اپنا وجود، تشخص، علامت، شکل و صورت ہی عام مسلمانوں سے جدا کر، شاید اسی لیے مسلمانوں نے ان کے ساتھ ریئیکٹ کیا۔ مسلمانوں نے کیا ریئیکٹ کیا؟ ان کو جماعتی نام دے دیے، آپ ایک طرف ہو گئے کہ we are Muslims, we don't belong to any religious category or party۔ وہ آپ کا لیڈر تھا بیچارہ فوت ہو گیا، آپ کو ملک دے گیا، برکت دے گیا، کسی نے کہا پتہ نہیں شیعہ ہے کہ سنی ہے، پتہ نہیں کون ہے، محمد علی جناح کیسا تھا، کون تھا؟ پھر بعد میں لوگوں نے کہا نہیں نہیں وہ تو برٹش کا ایجنٹ تھا۔ یہ بعد میں ماشاءاللہ بڑے سیانے لوگ آتے ہیں نا، بعد میں آنے والے، تاریخ کرپٹ ہو جاتی۔ تو برٹش کے ایجنٹ کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت انڈیا کا ایک گورنر ہوا کرتا تھا، لیفٹیننٹ گورنر، لارڈ ایس پی سنہا اس کو کہتے تھے، لارڈ ایس پی سنہا۔ تو جب قائد اعظم ضد پکڑ گئے، بقول انگریز کے ضد پکڑ گئے کہ نہیں، میں نے تو اپنی قوم کو اس کی خواہش کے احترام کے مطابق میں نے تو اسے پاکستان لے کے دینا، بڑی کوشش کی گئی، برطانیہ نے کی، یعنی دوسرے ملکوں نے کی کہ کہیں سے قائد اعظم کو ڈی لفٹ کر دیا جائے، کوئی پیر گھما دی جائے کہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیاست متذاکرات ہیں، سیاست کا نام ہی یہی ہے، کچھ لو کچھ دو۔ اس معاملے میں آصف زرداری کتنے تیز ہیں۔ تو لینے دینے کے عمل سے گزرتے ہوئے پتہ یہ لگا کہ یہ شخص تو بالکل ہی لچک نہیں دکھاتا۔ قائد اعظم کے بارے میں پتہ لگا، محمد علی جناح کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ شخص پتہ نہیں کیا کس ضد کا بنا ہوا ہے کہ مفاد قوم پر نہ ایک انچ کا 1 سینٹی میٹر جگہ نہیں چھوڑتا۔ تو بالآخر انہوں نے سوچا بڑے بڑے وزارتوں پہ بکیں، بڑے بڑے بادشاہتوں پہ بکیں، بڑے بڑے اختیارات پہ بکیں، محمد علی جناح کو نہ بکے گا۔ تو لارڈ ریول نے بلایا وائسرائے، تو لارڈ ریول نے بڑے پیار سے کہا، بڑی محبت سے کہا
اسے پاکستان کا مسلمان سمجھا نا، اسے کوئی ذمہ دار مسلمان سمجھا، خیال کیا یہ بھی کوئی ریاستی مسلمان ہے، بڑے بڑے ریاستی بھی اس وقت بڑے بڑے ہوتے تھے، تو کہا مسٹر محمد علی if one Indian can become the lieutenant governor of India, why cannot another be؟ خیال ہے کہ اگر ایک ہندوستانی انڈیا کا لیوٹیننٹ گورنر بن سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں بن سکتا؟ اشارہ سمجھ گئے نا؟ اشارہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر ہم ایس پی سنہا کو لیفٹیننٹ گورنر بنا کر پورے ہندوستان کا مالک بنا سکتے ہیں تو محمد علی آپ کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ بڑی حکومت تھی خاتون حضرات، بڑی بلا کی حکومت تھی. آفٹر دی وائسرائے ہی واز دی اونلی ون، اور وائسرائے بھی کیا، وہی واز دی اونلی ون. قائد اعظم نے ہیٹ اٹھایا، بھاگے. وہ عام حالات میں کوئی سمجھتا پتہ نہیں کو پیٹ کی خرابی ہو گئی ہے، مگر انہوں نے ہیٹ اٹھا اور گیٹ کی طرف دوڑ لگا. لارڈ ویور پیچھے گیٹ کے پاس آ کے تو محمد علی جناح روکا. اسے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا یور لارڈشپ آئی ہیو ناٹ کم ٹو سیل مائی نیشن. اس نے کہا بلایا تو ہے آپ نے مجھے، مگر یور لارڈشپ آئی ہیو ناٹ کم ٹو سیل مائی نیشن ہیئر، اور اگر آئندہ مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو میرے گھر آنا، میں ادھر آپ سے بات کرنے نہیں آؤں گا. تو there is a very famous sentence that Weber spoke، وہ کتابوں میں درج ہے کہ by God he is a very stubborn man. یہ نہیں کہا کہ he is a man of great character، یہ نہیں کہا کہ یہ اس نے قوم کو نہیں بیچا، یہ مضبوط موقف، یہ ایماندار ہے، یہ اس کا کریکٹر خریدا نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہا. اس نے کہا بائی گاڈ ہی از اے ویری اسٹبرن مین، بڑا ضدی بندہ ہے. انگریز کو دیکھا اب جو کریکٹر والا وہ ضدی ہوتا، اس کا خیال ہی ضدی بندہ. خاتون حضرات، قائد اعظم ملک بنا بنو کے چلتا ہوا، اللہ کی تائید، نہ شیخ العرب و عجم کے پاس گئی، نہ اخوان المسلمون کے پاس گئی، نہ تحریک محمدیہ کو گئی. اللہ کی نصرت اس شخص محمد علی جناح کے ساتھ، محمد علی جناح کے ساتھ چلی گئی، اجماع محمد علی جناح کے ساتھ چلا گیا، امت چلی گئی. اب دیکھو اللہ کہتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت، رسول نے فرمایا کبھی اجماع میں غلطی نہیں کرے. کم از کم یہاں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان بنا کر آپ نے غلطی نہیں کی. آپ نے پاکستان بنا کے غلطی نہیں کی ہے، آپ کا لیڈر بھی غلط نہیں تھا. یہ جو بیچ میں ففتھ کالمسٹ آئے، وہ لوگ جو نیشنلسٹ تھے، جو لوگ یہ چاہتے تھے سب کانٹیننٹ اکٹھا رہے، محبتیں جاری رہیں، تعلق جاری رہے، یوسف صلاح الدین جیسے لوگ، اور ابھی ماشاءاللہ بزرگ و محترم جو تشریف لے جانے والے ہیں ان جیسے لوگ، یہ سارے کے سارے لوگ ورچولی ایک ہی کانسیپٹ لیے پھرتے تھے کہ نیشنلسٹ یہ کہ انسانی سوسائٹی کا تعین حدود زمین سے ہوتا. جیسے بہت بڑے عالم جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمان، جیسے بہت بڑے بڑے صغیر کے سو کالڈ عالم نے کہا کہ ملتیں مذہب سے نہیں وطن سے بنتی ہیں. بھائی ادھر آپ کا کیا وطن؟ جیلم کے لوگوں آپ ہی غور کر لو، کوئی مرزا، کوئی ادھر سے ٹرانسآکشیانا سے آیا ہوا، کوئی آرین آذربائیجان کے ساتھ پتھروں سے اترا ہوا، کوئی کیانی جو کیہان سے نکلا ہوا. آپ کا کون سا ملک ہے یہ؟ آپ کا کون سا ملک ہے؟
یہ کوئی انڈیا برلاس ترکوں کا ملک تھا؟ یہ شیوخ اور برہمنوں کا ملک تھا؟ یہ تو اللہ نے مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کو دیا، مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا، مرکز سے دور نکل رہا ہوں کہ اس شخص کو پوچھا گیا کہ بھائی جی آپ نے کس ناطے سے اتنی محنت کر لی؟ کہاں خدا کو آپ نے آ کے جو اپنا بنا لیا کہ اس نے فتح و نصرت کے دروازے کھول دیے آپ پر، اور تو مسلمان کی طرح جیا اور تو مسلمان مرے گا۔ حضرات، کمٹمنٹ انہی لفظوں سے پتہ لگتی ہے نا جو انسان کے باطن سے کبھی کبھار نکلتے ہیں، یا سٹیج پہ چلتے ہوئے روزانہ سیاسی بیانات سے تو کمٹمنٹ نہیں نکلتی، کمٹمنٹ کردار کے اظہار سے نکلتی ہے۔ وہ سٹبرن انسان جس کو غیر سٹبرن کر رہا ہے، آپ کا وہ صاحب کردار انسان تاریخ پاکستان میں کھو گیا ہے۔ اب آپ ڈھونڈتے پھرتے ہو نا، آپ کو 7 سال ہو گئے ہیں نا، آئے وہ شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، آئے وہ شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ یہ وہ کردار تھا اسلام کا کسی بندے میں ایگزبٹ ہوتا تھا، ہوتا رہا۔ جب یہ ایگزبٹ ہونا بند ہو جائے گا اور کیا صفت مسلمانی رہ گئی؟ اب پوچھو تو صحیح، اخلاص وہی ہے؟ کیا عمل وہی ہے؟ کیا ہمسائے سے تعلق وہی ہے؟ کیا سوشل سروسز میں کردار وہی ہے؟ کمال ہے، مسجد کی نماز جاری ہے، مسجد سے باہر انسان کا عمل ویسے ہی غلیظ ہے، ویسے ہی کوئی انسان کوفت اٹھا نہیں رہا ہے، کوئی انسان محلات کھڑے ہیں، گلیاں کیچڑ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ بھائی جس کے پاس 3 کروڑ کا محل کھڑا ہے، کیا وہ 3000 روپے دے کر آگے اپنا کیچڑ صاف نہیں کرا سکتا؟ Why are we so much dependent on other people's services؟ ہمارا اگر یہ عالم نہ ہوتا، خود غرضی کا، خود نمائی کا یہ عالم نہ ہوتا، تو بخدا ہمیں اس جیسے انسان کی جس کا نام لینا بھی کراہت میں آتا ہے، یہ ذلت اس قوم مسلم کو نصیب نہ ہوتی۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ ڈونٹ بلیم ادرس۔ ہم وہ کردار جو ہندو ہمیں دے گیا، جو جادو کا اعتبار کر رہا، جو سحر کا کر رہا، خدا واحد کو نہیں مانتا، اس کی قوتیں تقسیم کر رہا ہے اپنی توجہات کی طلب کے لیے، اپنے منافع کے لیے، اپنے کردار کے اظہار کے لیے بھی۔ آپ وہ مسلمان نہیں رہا جس کی توجہ کا مرکز خدا تھا۔ وسوسہ کیا چیز ہے؟ انسان کے باطن کی کمزوری کیا چیز؟ میں قسم کھاتا ہوں رب کعبہ کی، ساری نفسیات پڑھ جانے کے باوجود، سارا علم شناخت پڑھ جانے کے باوجود، جو بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، بسا اس کے بارے میں اس سے بہتر حل زمین و آسمان میں کوئی۔ آپ نے فرمایا بس پھر جس کے دل میں وسوسہ آئے اس کے الٹ کرو۔ خاتون حضرات، اس سے بڑا حل ہے یہ انفیکٹ اسی وقت وسوسے اور وہم کا تسلط توڑ دیتا۔ اگر آپ نے سستی کی، تساہل کی اور اس کی سرکولیشن شروع ہو گئی، فرض کیجئے آپ کو ٹرین پہ جانے سے خوف ہے، فوبیا ہے، آپ کلسٹروفوبیا کے شکار، لوگوں میں جانے سے آپ کو خوف آتا ہے، وہ کرو جو آپ کے رسول نے کہا، آپ جاؤ۔ آپ کو نہیں، میں ڈرتا ضرور ہوں مگر میں جاؤں گا، 1 2 میکسیمم تیسرے یہ خوف اپنی جڑ سے اتر جائے گا۔ افسوس یہ ہے کہ آپ پہچانتے نہیں ہو، افسوس یہ ہے کہ آپ اس خدا کو نہیں جانتے ہو جو علم کل کا مالک تھا،
جس کی وراثت اس نے آپ کو دینی تھی. اگر دوسرا لے گیا تو غم کھائے گا. ویسے اقبال بھی روتا ہوا گیا کہ لندن میں جب اپنے ماں باپ کی دادا ابا کی کتابیں دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے, تو دل ہوتا ہے سی پارا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ خدا اس معاملے میں انصاف کرتا ہے. محنت کش کو اس کا صلہ دیتا ہے. توجہات کی ترجیحات میں ہمارے گھرانوں میں مسلمانوں میں علم کبھی ترجیح نہیں رہا, اب تک نہیں. اب کریئر ترجیح ہے, علم نہیں. منی اسٹیٹس ترجیح. ڈاکٹر فاطمہ بارکر ایک دفعہ وہ بیچاری بھولی بھلائی بڑی پکی کرسچن تھی, بڑی بعد میں پکی مسلمان ہو. تو اس سے کسی نے پوچھا پاکستان آ کے کیا دیکھا تھا؟ پوچھا اور تو کچھ نہیں پتا, میں تو مسلمانوں کا ملک سمجھ کے آئی تھی. جن لوگوں سے باتیں کی, ان کی اولاد کی باتیں کی, بہت پوچھا. کسی نے پوچھا بچوں کا کیا کرنا ہے, کسی نے کہا انجینئر بنانا ہے, کسی نے کہا ڈاکٹر بنانا ہے, کسی نے کہا پولیٹیشین بنانا ہے. یہ نہیں کسی ماں سے سنا کہ میں نے بچے کو اچھا مسلمان بنانا. کہ ایک ماں نے نہیں کہا, ایک باپ نے نہیں کہا کہ ہمارے مقاصد تعلیم میں کسی بچے کو مسلمان بنانا. خاتون حضرات, یہ ان بچوں کو مکس نہ کیجیے گا جو مساجد اللہ میں روز جا رہے ہیں. وہ بیچارے اچھے بڑے پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں, ان میں سے 70% کو گھر جا کے ساتھ درد ہوتا, وہ پڑھنا نہیں چاہتے. ان کو ماں باپ فورس سے بنی اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کو ان میں پورا کر رہے ہوتے ہیں. بھائی تم سے اگر نہیں قرآن پڑھا گیا, وقت پر تم نے نہیں حفظ کیا, تو تم اس معصوم بچے پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ جبکہ اللہ نے وضاحت سے کہا ہے کہ فورس مت کرو, ان کو چوائسز دو. بچے پروپینسٹی پہ ہوتے ہیں. میں نے آج کے زمانے میں اتنا قرآن بھلایا جاتا نہیں دیکھا جتنا آج کا. بے شمار بچوں کو قرآن حفظ کرایا جاتا ہے اور بے شمار بچے قرآن بھول جاتے ہیں, یا ان کو اللہ بلا دیتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ یہ ہے کہ they have no intentions. آپ اپنے ایک سرخاب کا پر لگا رہے ہو, آپ کو تو شو مارنی ہے کہ میرے بچوں نے یہ حفظ کر لیا, میرے بچوں نے وہ حفظ کر لیا. آپ کو تو شو مارنی ہوتی ہے. مگر اللہ جانتا ہے کہ جب تک کوئی بچہ خلوص سے, دل سے, دماغ سے, یہ ایک برانچ آپ اسے جدا کیوں کرتے؟ اسکولوں سے اٹھایا جا رہا ہے. وائی؟ جب آپ ایک بچے کو اس کی نارمل زندگی سے محروم کر رہے ہوتے ہو تو اس بچے نے خاک قرآن پڑھنا. وہ تو اس کو انتقامی کارروائی سمجھے گا, جبکہ باقی بچے تیار ہو کے نکرے ٹائیاں لگا کے اسکولوں میں جا رہے ہوں گے. آپ اپنے بچے کو بیچارے کو اوپر سے وہ گنبد چڑھا کے نیچے سے پتہ نہیں کیا کچھ پہنوا کے آپ مسجد کے ملا کے ہاتھ سے. Not that. It's not that. You must consider. کم از کم اس کی دوران زندگی, اس کی نارمل زندگی اسے مینٹین کرنے دو. پڑھانا ہے تو ضرور پڑھو, یاد کرانا ہے تو ضرور کرو. بچے میں اہلیت ہوتی ہے, وہ 4 زبانیں ایسے ٹائم سیکھ سکتا ہے, مگر اس کے لیے اس کا چوائس ہونا. اس کو زندگی سے کاٹ کے مت ایسا کرو, زندگی سے کاٹو مت, اسے اسکول جانے دو. اس میں اہلیت ہے, اگر اس میں اہلیت ہے وہ مسجد میں قرآن بھی انشاءاللہ تعالی عزیز حفظ کر دے گا. یہ ریکارڈ مت بناؤ کہ 1 سال میں حفظ کیا, بڑا چیلنج ہے. بچوں پہ ناز ہو رہے ہیں, اس نے 14 مہینے میں 1 سال میں کر لی. Why so? Let him do it naturally. Let him do it naturally. تاکہ اس کے پاس دین و دنیا دونوں صلاحیتوں کی آبرو آئے. خاتون حضرات, اسی طرح لوگ جادو کے بارے میں, there's only hardly 10 minutes left.
تو نماز مغرب کو کتنا ٹائم لگے گا؟ میں یہ بات بڑی وضاحت سے اب مختصراً آپ کو کہوں گا کہ پھر انشاءاللہ تفصیل کے وقت کہ جادو پر جو اعتبار اس وقت چل رہا ہے یہ قوم بابل سے بھی بدتر ہے۔ قوم بابل کو وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت کو جب اتارا گیا قوم بابل، کیسیڈینس بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے مال والے، مگر وہ قوت اور اقتدار موکل چاہتے تھے۔ جیسے آپ کے درمیان ہزاروں لوگ موکلوں کی کتابیں لیے تھے، وہ موکل مانتے، تسخیر جنات، علوم حاضرات چاہتے تھے۔ تو وہ فرشتے ان کو کہتے تھے کہ جادو تو ہے ہمارے پاس، ہم تو سکھا تو سکتے ہیں، مگر یار اتنی بات ضرور سمجھنا، یہ مسلمان آپ بھی ضرور سمجھنا، اور اس مسلمان کو بھی سمجھنا جو آپ کے بیچ بیٹھا ہوا ہے یہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کا دیکھو انما نحن فتنۃ، کہ کوئی بھی ان فرشتوں میں سے یہ نہیں کہتا تھا جادو غلط ہے یا جادو نہیں ہے، کہتا تھا نہیں جادو تو ہے، ہم تمہیں سکھا بھی دیں گے، مگر ایک بات ضرور یاد رکھنا، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم کفر و ایمان کی آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم پہ یقین کرو گے تو اللہ سے ایمان اٹھ جائے گا، کافر ہو جاؤ گے۔ اگر ہمارے جادو پہ یقین کرو گے تو پھر اللہ پہ ایمان نہیں رکھو۔ انما نحن فتنۃ، اے لوگوں ہم تمہاری آزمائش ہیں، ہماری اصل یہ نہیں ہے۔ اگر جادو اور سحر پہ یقین رکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ اس کے باوجود یہی کچھ مانگتے تھے، جان بوجھ کر اس ہدایت کے باوجود کیوں بلا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کیا کرتے تھے؟ یہ تعویذ حکم، یہ تعویذ بغض، یہ اکسیر اعلیٰ، یہ درجہ کمال تک پہنچا، بازو سے باندھو، ہر چیز غلام، ہر چیز اسیر، ہر چیز قیدی، یہ سارے تعویذات جو ہیں خدا کہتا ہے کیا یہ مؤثر ہے؟ کیا آپ کو مؤثر ہے؟ آخری اپنی ذاتی بات پر آپ کو بات بتا کے بند کروں گا، پہلے صرف قرآن کی آخری آیت آپ کو سنوں، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کہتا ہے تم وہ بات کیوں کرتے کہتے اور سیکھتے ہو جس کا نہ نفع ہے نہ نقصان۔ حاضر حضرات مجھے کچھ پریکٹیکل لیسن بھی ملے، اہل سنیاس کے پاس جاؤ نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شاہ گیدڑ کے سر کی جگہ بڑی مؤثر ہوتی ہے ہر مسئلے کی کشاد کے۔ پھر ایک سنیاسی کے پاس جاؤ کہتے ہیں یہ جو منکا ہے نا سانپ کا، اس کا تو کمال ہی کوئی نہیں، یہ فاتح عالم ہے۔ پھر کسی اور سنیاسی کے پاس جاؤ وہ کہے گا آپ کو کہ یہ موہنی پتھر ہے، یہ جڑ فلانی ہے۔ اتفاق سے ایک دفعہ ایک صندوق کی تلاش کرتے ہوئے گھر میں یہ ساری چیزیں اکٹھی نکل آئیں، یہ ساری چیزیں اکٹھی نکل آئیں، ادھر سنگی بھی نکل آئی، وہ پتھر بھی نکل آیا، وہ سانپ کا منکا بھی نکل آیا۔ وہ میں تو اس پہ معمول نالائق سا آدمی تھا، اس لحاظ سے مجھے کوئی شغف نہیں تھی، تو میرے ایک دوست نے کہا، بڑا ینگ آدمی تھا، کہ آئی ہیو ٹو گو، تو یہ پروفیسر صاحب یہ میری مدد فرماؤ، یہ مجھے حاصل ہو جائیں۔ یہ تو سارے کے سارے جو ایسے نیاسیوں کی جادوگروں کی باتیں آپ سنتے رہتے ہو، اگر یہ آپ مجھے عطا کروا دو کسی طریقے سے تو میرا بہت بڑا کام بن جائے۔ میں کہا چلے جاؤ۔ تو خادم حضرات کو 2 ہفتے میں نے پھر اسے نہیں دیکھا، تو 2 ہفتے کے بعد میرے اچانک رات کے وقت دستک ہوئی، تو ایک آدمی مجھے ملا جو مجھے پہچانا نہیں گیا، منہ سوجا ہوا، بازو اس طرح لٹکایا ہوا، اس طرح ٹانگ پہ پٹی چڑھی ہوئی۔ تو میں نے کہا کون ہے؟ اس نے اٹھائی نہ، وہ گیدڑ سنگھی، وہ منہ کا ماری، کہتا یہ سب ان کی وجہ سے ہوا، بجائے فتح اور نصرت کے وہ مار پیٹ ہوئی ہے کہ آج تک میری ہڈیاں پسلیاں دکھ۔ 2 ہفتے کے بعد وہ بیچارہ۔ حضرات یہ سٹوریز
یہ داستانیں بالکل جھوٹی ہیں۔ یہ قول یاد رکھیے اللہ کا، اگر کوئی سحر ہے، کوئی جادو ہے، تو اس کا حل اللہ نے دو صورتوں میں دے دیا، والناس میں، خلق میں دے دیا۔ آرام کیوں نہیں آتا؟ کبھی سوچا آپ کو آرام کیوں نہیں آتا؟ آپ کو اللہ پہ اعتبار ہی